باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب ضربت، شب شہادت مولا کائنات اور شبوں کے ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور یہیں پر پروردگار سے دعا کرتے ہیں، اے میرے رب کریم، ہمیں توفیق دے اس راستے پر چلیں جو تیرے علی کا بنایا ہوا ہے۔ میرے معبود، ہمیں توفیق دے کہ جس طرح سے ہم اپنی زبان سے یا علی کہتے ہیں، ہمارے وجود کا ہر حصہ اس ولایت کی گواہی دے۔ عزاداروں، بے شک ایام غم ہے اور روزانہ کی طرح آج بھی ہم قرآن کے ایک خاص پیغام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج جن آیات کو آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوئے ہیں، سورہ مبارک شعراء کی آیت نمبر 216 اور 217 ہے۔ خداوند متعال نبی کی زبان سے اپنے زمانے کی ایک جملے کو ارشاد فرماتا ہے اور اس کے بعد ایک قانون پیش کرتا ہے۔ اگر لوگ تمہاری نافرمانی کریں اور تمہاری بات کو نہ مانیں تو ان سے آ کے کہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جو تم لوگ کرتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میں خدا پرست ہوں اور میں پروردگار کے اوپر توکل کرتا ہوں۔ قرآن ایک اور قانون کو ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور وہ قانون ہے پروردگار کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا۔ عزیزوں، قرآن ان کہانیوں سے بھرا پڑا ہے، ان انسانوں کے قصوں سے بھرا پڑا ہے جنہیں نے اپنے پروردگار کے اوپر توکل کر کے اپنے آپ کو کامیابی تک پہنچایا، اپنے مقصد کو کامیابی تک پہنچایا۔ اور کیوں نہ پہنچایا ہو، آج کی رات ہم جس ہستی کو یاد کر رہے ہیں، اس نے جب سر پہ ضربت کھائی تو یہی تو کہا تھا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گئے۔ کیوں مولا نے اس جملے کو فرمایا تھا؟ کیونکہ مولا کی زبان پر ہمیشہ یہی جملہ تھا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ مولا کا بھروسہ خدا کے علاوہ کسی کے اوپر نہیں تھا۔ مولا کی زندگی کو آپ دیکھیں، لمحہ بلمحہ اس کے اوپر غور کریں۔ مولا نے ہمیں سکھایا کہ اگر تمہارے پاس خدا جیسی نعمت ہے، اگر تمہارے پاس اللہ جیسا رشتہ ہے، اگر تم اپنے معبود سے لو لگائے ہوئے ہو، تو پھر نہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں کوئی لالچ آ کے بگاڑ سکتی ہے، نہ کوئی تمہیں اس دنیا میں ہرا سکتا ہے۔ عزیزوں، خدا کے اوپر توکل اور بھروسہ ایک عظیم نعمت ہے جو پروردگار ہر کسی کو نصیب نہیں کرتا۔ علی والے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں نے اپنے مولا سے خدا کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھا ہے۔ یہ قصہ آپ سن چکے ہیں، میدان جنگ ہے، ایک شخص آگے بڑھتا ہے، مولا کی خدمت میں پیش ہوتا ہے، یا علی، کیا جنگ کے لیے آپ اپنی تلوار مجھے دیں گے؟ دشمن ہے، جنگ چل رہی ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ
اپنی تلوار کو اس کے حوالے کر کے کہا لے، اور جب اس نے وہ پلٹا کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، آپ تو نہتے ہو چکے ہیں، میرے پاس تلوار ہے، اس انسان کامل نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، میرا خدا، علی کو اپنے خدا پہ اتنا بھروسہ ہے، اگر دنیا والوں نے نبی کی رحلت و وفات کے بعد مولائے کائنات سے منہ پھیرا تو انہیں نے اپنا نقصان کیا، کیونکہ علی کے لیے دنیا کا منہ پھیر لینا اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ اپنے معبود کو ناراض کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ عزیزوں، پروردگار بغیر امتحان کے کسی کو نہیں چھوڑتا، اور اس امتحان میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ سخت حالات میں، زندگی کے پیچیدگیوں میں اور مشکلات اور مصائب میں انسان اس گوہر کو بخوبی سمجھتا ہے کہ کس طرح سے پروردگار کے اوپر توکل اور بھروسہ کیا جائے۔ اے کاش ہماری زندگی کے سامنے ان ہستیوں کی زندگی ہو اور ہم ان کی زندگی سے آ کے سیکھیں کہ توکل کسے کہا جاتا ہے، بھروسہ کسے کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات سلام اللہ علیہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، پر ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ بی بی بیمار ہیں۔ پوچھ لیتے ہیں، زہرا آپ کو کیا چاہیے؟ بی بی انار کی درخواست کرتی ہیں۔ مولا جاتے ہیں اور کہیں سے 1 درہم حاصل کرتے ہیں، اور حاصل کرنے کے بعد جا رہے ہیں کچھ سامان لینے کے لیے کہ ایک مرتبہ جناب مقداد سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں مقداد پریشان ہے، مولا وہ رقم مقداد کے حوالے کر دیتے ہیں، خدا کے اوپر بھروسہ، مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، اور جب نبی کے ساتھ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں گھر جنت کے کھانے سے، اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ مولا نے پوچھا، بنت رسول آپ تو فرما رہی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بی بی جواب دیتی ہیں، نبی فرماتے ہیں، یا علی، یہ اس 1 درہم کے بدلے میں ہے جو تم مقداد کو دے کے آئے ہو۔ تم نے خدا پہ بھروسہ کیا، پروردگار نے تمہاری حاجتوں کو اس طرح سے پورا کیا۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس دنیا میں علی کے چاہنے والے بنے۔ پروردگار جس طرح سے تو نے ہمیں اس دنیا میں توفیق دی ہے، تو اس سے درخواست ہے آخرت میں بھی ہمیں علی کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔